باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الخامس اور آخری باب کتاب الطہارت کا فی النجاسات کس کے بارے میں ہے؟ نجاسات کے بارے میں۔ آئیے دیکھیے وَهِيَ عَشَرَةٌ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ کتنے نجاسات ہیں غلام علی صاحب؟ 10۔ اچھا عشرتن کا اعراب یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ عشرتن کا اعراب کیا ہوگا؟ وَهِيَ عَشَرَةٌ شارف صاحب عشرہ کیا ہوگا یہاں؟ اگر یار اتنی وسیع چیز بھی نہیں بتاتے ہو تو کیا تم لوگ ٹکلا کر کے بیٹھالنا چاہیے۔ خبر نہیں ہو؟ بالکل صحیح ہے، ہاں خبر، تو اس میں ڈر کیا رہا ہے؟ بولو۔ ہی مبتدا عشرتن خبر، سیدھی سی بات ہے۔ وَهِيَ عَشَرَةٌ اور وہ 10 ہے۔ البول والغائط، بول یعنی پیشاب، والغائط یعنی لیٹرین، پیشاب اور پاخانہ، سب کا نجیس ہے؟ کہہ رہے نہیں، مما لا یؤکل لحمہ، کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کا پیشاب کیا ہے؟ نجس۔ مثلا وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کیا ان کا پیشاب پاک ہوگا؟ نہیں۔ من ذی نفس السائلہ، من ذی نفس السائلہ یعنی جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ خون جہندہ اسے کہتے ہیں کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو خون اچھل کر نکلے۔ تو پیشاب و پخانہ کس کا نجس؟ کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور وہ خون جہندہ رکھتا ہے۔ صحیح۔ والمنی اور کیا نجس ہے؟ منی۔ من ذی النفس السائلہ مطلقاً، مطلقاً کیوں کہا؟ یعنی چاہے گوشت کھایا جاتا ہو یا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، منی سب کی نجس ہوگی۔ یعنی بکری ہے اس کی بھی منی نجس ہوگی، سور ہے اس کی بھی منی نجس ہوگی۔ وَكَذَا الْمِيتَةُ اور اسی طرح سے مردار، مردار یعنی مردار چاہے گوشت کھایا جاتا ہو یا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، نجس ہوگا کہ نہیں؟ وَالدَّمُ خون چاہے کھایا جاتا ہو اس جانور کا گوشت یا نہ کھایا جاتا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا خون کیا ہے؟ نجس ہے۔ منہو، ٹھیک ہے، یعنی من ذی النفس السائلہ، 1 نمبر کا حاشیہ ہے، ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ یعنی من ذی نفس السائلہ مطلقاً، مطلقاً جب کہہ رہے ہیں یعنی چاہے یعنی اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، خون، مردار، منی سب کا نجس ہے۔ اچھا گوشت کا کھانا نہ کھانا فرق کس میں کرتا ہے غلام علی صاحب؟ فرق کرتا ہے کس میں؟ پیشاب اور پخانے میں۔ تو گائے کا پیشاب و پخانہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ بھینس کا پیشاب و پخانہ پاک ہوگا۔ لیکن کیا ہر پاک چیز کھائی پی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ والکلب والخنزیر، کلب تو جانتے ہو نا بیٹا، کتا، والخنزیر پگ، والکافر اور کافر۔ چلیے دیکھیے، والخنزیر والکافر والمسکر والفقاع، مسکر کہتے ہیں نشے والی چیز۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو والمسکر نشے والی تمام چیزیں کیا ہوں گی غلام علی؟ نجس ہوں گی۔ والفقاع اور فقا نجس ہے۔ فقا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو کی شراب۔ تو کتنے ہوئے معلوم ہے؟
البولو ایک، غائط دو، منی تین، صحیح ہے، میتا چار، دم پانچ، کلب چھ، خنزیر سات، ٹھیک ہے، کافر آٹھ، مسکر نو، اور فقا 10۔ یہ کتنے نجاسات ہیں؟ 10 ہیں۔ اب ان کا حکم جان لیجئے کیا ہے۔ وَيَجِبُ إِزَالَتُهَا، إِزَالَتُهَا یعنی إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ لِلصَّلَاةِ، اور واجب ہے کپڑے سے اور بدن سے نماز کے لیے نجاسات کا زائل کرنا۔ اگر جو نجاسات آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی چیز نمازی کے لباس میں ہوتی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہوگا۔ عدا ما نقص عن الدرہم البغلی من الدم، ہاں مولانا کہہ رہے ہیں سارے نہیں، جتنے نجاسات بتائے جا رہے ہیں، پیشاب پخانا، منی خون، صحیح، ان میں سے کچھ بھی اگر لگا کے آ جائیں تو 1 درہم بغلی پاک ہے۔ تھوڑی سی لیٹرین کپڑے پہ لگی رہے گی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تھوڑا پیشاب لگا رہے گا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تھوڑی منی لگی رہے گی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ جو درہم بغلی کا حکم ہے یہ کس کے لیے ہے؟ خون کے لیے۔ سمجھ گئے غلام علی صاحب؟ ہاں، یہ نہیں کہ پتا چلا آپ لیٹرین لگا کے آئیں پیجامے میں اور بیٹھ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ صحیح کہہ کہ درہم بغلی تو اتنا تو چھوٹ ہی ہے، یہ تو تھوڑا ہی سا لگا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اجازت کس کے لیے؟ عدا ما نقص، سوائے وہ جو کم ہو، عن الدرہم البغلی۔ درہم بغلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انگوٹھے کی جو پہلی پور ہے اس کو، صحیح۔ اور ایک روایت کے مطابق جب آپ لغلبہ پڑھیں گے تو اس میں مل جائے گا کہ جب ہتھیلی زمین پہ رکھیں گے، ہتھیلی زمین پہ رکھنے کے بعد جتنا حصہ ہتھیلی کا زمین سے ٹچ نہیں ہوتا اس کو بھی درہم بغلی کہتے ہیں۔ کسی نے کہا جو سبابہ ہے، سبابے کی جو پہلا پور ہے اتنا درہم بغلی ہے، تو اتنا، تو الگ الگ اقوال ہیں، لیکن مشہور ترین قول کیا ہے؟ انگوٹھے کی پہلی پور کہ اتنا درہم بغلی ہے۔ اگر 10 جگہ آپ کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، پتہ چلا قمازنی میں آپ کیا کر رہے تھے؟ گلاب جل چھڑک رہے تھے، اور کچھ چھینٹیں آئی ہوئی ہیں کپڑے پہ، اگر وہ ساری ملا کے ساری چھینٹیں اگر درہم بغلی کے اندر ہیں تو آپ اس کپڑے میں کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کہہ رہے یجب ازالتها یعنی ازالت النجاستی عن الثوب والبدن للصلاة، واجب ہے نجاست کو دور کرنا کپڑے سے بھی اور بدن سے بھی، للصلاتی نماز کے لیے، عدا ما نقصا سوائے اس کے جو کم ہو، عن الدرہم البغلی درہم بغلی سے، من الدم لیکن وہ صرف کس میں سے وہ نجاست ہو؟ خون سے ہو، لیکن وہ خون بھی کیا ہونا چاہیے؟ غیر الدماء الثلاثہ یعنی تینوں خون میں سے نہ ہو، یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ۔ وَدَمُ نَجِسِ الْعَيْنِ اور نجس عین کا بھی خون نہ ہو۔ نجس عین تو سمجھتے ہیں کتا کیا ہے؟ نجس عین ہے۔ سور کیا ہے؟ نجس عین ہے۔ اس کا خون اگر لگا رہے گا تو وہ درہم بغلی پاک نہیں ہے۔ وَعُفِيَا اور معاف کیا گیا ہے نماز کے اندر عن دم القروح والجروح مع السیلان ومشقت الازالہ۔ قروح و جروح، مولانا شوف مولانا قروح کیا ہے؟ قروح کہتے ہیں جیسے پھوڑا پھنسی وغیرہ نکل آئے، صحیح ہے۔ جروح جیسے تلوار بھالے وغیرہ کا زخم آپ کو لگ گیا، چاقو مار دیا کسی نے گلی میں جاتے ہوئے، کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں اوفیا اس کا خون معاف ہے، عن دم القروح والجروح زخم کا، پھوڑے پھنسی کا خون،
تلوار اور چاقو کے زخم کا خون، مع السیلان، کب؟ جب اس کا خون رک نہ رہا ہو اور بہہ رہا ہو، ومشقت الازالہ، اور اس کو ازالہ کرنے میں کیا ہو؟ مشقت ہو۔ یعنی کیا مطلب ازالہ کرنے میں مشقت ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے، وہ خون ایسا ہے کہ اس کو آپ پاک نہیں کر سکتے، پاک کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے، پاک کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے، پاک کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے، پٹی باندھ رہے ہیں پتہ چلا اوپر نکلا چلا آ رہا ہے، تو ایسے میں آپ کے لیے آسان ہے کہ اس کو زائل کر دیں؟ نہیں آسان ہے، تو کیا کریں گے؟ اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، معاف ہے۔ وَعَن نَجَاسَتِ مَا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، اور ایسی چیز اگر نجس آپ کے پاس ہے کہ جس میں نماز ممکن نہیں ہے۔ کیا نماز ممکن نہیں ہے؟ بولیے۔ ایسی چیز جس میں تنہا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مثلا کب نماز نہیں ہو سکتی مرد کے لیے؟ کہ جب اس کی شرمگاہ نہ چھپ سکے۔ عورت کی شرمگاہ اس کا پورا جسم ہے، مرد کی شرمگاہ اس کے آلے تناسل ہے، چاہے وہ آگے کا ہو یا پیچھے کا، صحیح ہے، تو وہ اس کی شرمگاہ ہے۔ تو اگر لباس اتنا ہے کہ آگے اور پیچھے کی شرمگاہ چھپائی جا سکے، وہ کپڑا نجیس ہے تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز نجیس ہے جس میں شرمگاہ کو نہ چھپایا جا سکے، جیسے ٹوپی، زاربند، رومال، وہ نجیس ہے، وہ آپ کے پاس ہے، تو اس میں نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہو جائے گی۔ انہوں نے خود کیا کہا ہے؟ کتکتی والجوربی والقلنسوتی، ٹھیک ہے، کتکتی یعنی زاربند، والجوربی یعنی موزہ، والقلنسوتی یعنی ٹوپی۔ اگر یہ سب نجس ہے غلام علی صاحب تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں ایک مسئلہ آ رہا ہے، وَيَكْفِي الْمُرَبِّيَةُ لِلصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، اور کافی ہے بچے کی تربیت کرنے والی خاتون کے لیے، صحیح ہے، بچی کی تربیت کرنے والے خاتون کے لیے، اذا لم یکن لها الا ثوب واحد، کہ جب اس کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہونا کسی خاتون کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے کہ اس کے پاس کئی جوڑا ہو؟ بس ایک ہی جوڑا ہو۔ تو اگر ایک جوڑا ہے اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ غسلہ فی اليوم واللیلہ مرۃ واحدہ، تو اس کپڑے کو وہ دھلے گی دن اور رات میں ایک مرتبہ، صحیح۔ اب ایک مرتبہ دھل کے بار بار بچہ پیشاب کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اسی میں نماز پڑھتی رہے گی۔ وَلَوْ وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مَعَ عِلْمِ مَوْضِعِهَا، اگر نجاست کی جگہ پتہ ہے تو اس جگہ کو پاک کرنا واجب ہے۔ فرقان کو پتہ ہے کہ میرے کرتے کی آستین کیا ہے؟ نجس ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ کرتے کی آستین کو پاک کریں گے۔ پتہ ہے کہ دامن نجس ہے، پیجامہ نجس ہے، یہ والا پینچا نجس ہے، تو جو نجاست کی جگہ کا علم ہے تو اس جگہ کو کیا کیا جائے گا؟ پاک کیا جائے گا۔ وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، واجب ہے نجاست کو زائل کرنا، مع علم موضعها، یعنی موضع النجاسہ، جب آپ کو نجاست کی جگہ کا علم ہو۔ وَلَوْ جَهِلَ، اگر جاہل ہو کہ کہاں پر نجاست ہے،
غسل جمیع الثوب، تو جتنا کپڑا ہے پورا کا پورا کپڑا کیا کیا جائے گا؟ صحیح ہے، پاک کرنا ہوگا۔ وَلَوْ اشْتَبَهَ الثَّوْبُ، اگر کپڑا مشتبہ ہو جائے بغیرہ یعنی دوسرے کپڑے سے، صلی فی کل واحد منہما عریا، صلی فی کل واحد منہما مرتن، کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ فرقان کے پاس 2 کرتے تھے، ایک کرتا نجس ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سا کرتا نجس ہے، یلو والا نجس ہے کہ وائٹ والا نجس ہے، انہیں پتا نہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز ایک مرتبہ وائٹ والے میں، ایک مرتبہ یلو والے میں پڑھیں گے، تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ان کی نماز پاک کپڑے میں ہی ہوئی ہے۔ صحیح۔ وَلَوْ اشْتَبَهَ الثَّوْبُ بِغَيْرِهِ یعنی بغیر الثوب، اگر ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے مشتبہ ہو جائے، صَلَّى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان میں سے ہر ایک میں نماز پڑھے گا مرتان، ایک مرتبہ۔ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ صَلَّى عُرْيَانًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ۔ ہاں مولانا، اب یہاں ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ، اگر کپڑا دھلنا اس کے بس کی بات نہ ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، پتا چلا 4 دن سے لائٹ نہیں آئی ہے، ہیڈ پمپ ہے نہیں، ایسی صورت میں غلام علی دھلنے کہاں جائیں گے؟ تو کیا کہا؟ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ، اگر کپڑے کا دھلنا ممکن نہ ہو، صَلَّى عُرْيَانًا، تو کیسے پڑھیں گے؟ برہنہ نماز پڑھی جائے گی۔ کب؟ اِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ، جب اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ وَلَوْ خَافَ الْبَرْدُ، اگر پتا چلا کہ روس کی جیسی ٹھنڈ میں ہے غلام علی، تو ایسے میں کیا کریں گے؟ صلی وَلَوْ خَافَ الْبَرْدُ، ٹھنڈ کا خوف اگر محسوس ہو، سردی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کپڑا اتاریں گے تو جم جائیں گے، کیا کریں گے؟ صلی فیہ، تو اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لیں گے۔ وَلَا عِیَادَةَ، اور ایسی صورت میں نماز کا اعادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پڑھا دیں مولانا۔ آگا ایک سوال ہے، جی بتائیے۔ میں نے کہا جب ٹوپی اور مطلب جو چیزیں پہننے والی چیز ہے، جیسے ٹوپی ہو گئی، موزہ ہو گیا، تو یہ ان پر اگر نجاست ظاہر ہے تو کیا نماز صحیح ہے؟ ان میں نماز صحیح ہے، حرج نہیں ہے۔ چاہے اور نجاست ظاہر ہو تب بھی؟ بالکل بالکل، چونکہ ایسی چیز ہے نا کہ ان سے شرمگاہ کو نہیں چھپایا جا سکتا، اور آپ لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ایک دوپٹہ بھی اگر نجس ہوگا تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ عورت کا تو پورا جسم شرمگاہ ہے نا، صحیح، اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک ڈھکنا ہے، تو دوپٹہ اس کے لیے کافی ہے کہ پورے جسم کو چھپا لے؟ نہیں، یعنی ہر وہ کپڑا کہ جو مرد کو مرد کی نسبت سے، یہاں مثال جو دی ہے کس کے لیے دی ہے؟ مرد کی مثال دی ہے، عورت کے لیے مثال کیا مختلف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مرد کی شرمگاہ کا چھپانا کتنا واجب ہے؟ صرف آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے۔ اگر وہ ایک یعنی انڈر ویئر پہن کے بھی نماز پڑھے گا تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ لیکن عورت کے لیے کیا ہے؟ پورے جسم کا چھپانا واجب ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے تو دونوں کے مقدار سے دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی ایسا کپڑا نجس ہے جو اس کی جسم کو یا اس کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ناکافی ہے، اگر وہ نجس ہے اور آپ کے پاس ہے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ عورت والا سمجھ میں نہیں آیا۔ عورت کا سمجھ میں نہیں، دیکھیے مرد کا نماز میں جسم کا چھپانا کیا ہے؟ ایک محدود ہے، صرف شرمگاہ کی حد تک ہے۔ عورت کا پورا جسم شرمگاہ مانا گیا ہے، صحیح ہے۔ نماز میں آپ سر کھلے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک؟ آپ چاہیں کہ
یعنی جو بنا شولڈر والا آتا ہے نا، وہ صرف ایک پٹی جو رکھی رہتی ہے، آتی ہے نا اس طرح کی ایک کرتی ورتی جو آتی ہے بنا باہ والی، آپ چاہیں کہ اس کو پہن کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پورا ہاتھ آپ کا کیسے رہے گا؟ کھلا رہے گا، اگر کچھ آپ الگ سے اوپر سے نہیں اوڑھتی ہیں تو ٹھیک۔ تو ایسا کوئی کپڑا کہ جو آپ کے جسم کو چھپانے کے لیے ناکافی ہو، اگر وہ نجس ہے تو اس نجس کپڑے کے ساتھ بھی آپ کی نماز صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثلا اسکارف ہے، اسکارف کا کپڑا اتنا ناکافی ہوتا ہے، سوائے کہ بہت بڑا والا اسکارف ہو کہ جو پورے جسم کو چھپانے کے لیے کافی ہو، تب نہیں، لیکن جو نارمل آتا ہے اس میں رومال آپ کے پاس ہے، اگر وہ نجس ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ زاربن لمبا لمبا ہوتا ہے، لٹکتا رہتا ہے، لوگوں کا پتہ چلا لیٹرین میں لٹک گیا ہے، ایسی صورت میں اگر اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب کی چھینٹیں آئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہوگی۔ کلیئر ہوا مسئلہ؟ جی آقا۔ تھوڑا سا اور پوچھیں گے تو کل کو پوچھ لیں گے دوبارہ۔ نہ بول دیجئے، بولیے، ابھی وقت ہے، تجارت نہیں کریں گے اور کیا کریں گے، بولیے۔ اگر یہ بات ہم سمجھ گئے، جیسے کہ اگر زاربن نجیس ہے تو اس میں ہو جائے گی، لیکن اگر نماز کی چادر نجیس ہے تو؟ ہاں، نماز کی چادر اتنی ہوتی ہے کہ پورا جسم چھپا لیتی ہے، تب نہیں ہوگی، لیکن ایک مسئلہ جی کافی بڑی چادر ہے۔ ہاں، لیکن ایک مسئلہ آئے گا آگے کہ ایک ہے کہ اوپر سے کچھ ہم نے ڈال رکھا ہے، وہ نجیس ہے تو جی اس میں نماز ہو جائے گی، ایک ہے کہ جو ہم نے لباس پہن رکھا ہے وہ نجیس ہے، اس میں نہیں ہوگی، تو اوپر سے جی چادر ڈالی گئی ہے اس کے نجیس ہونے کی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ آقا ایسے بھی تو ہوتا ہے، جیسے خواتین برقع اوڑے رکھتی ہیں، اسی میں ہی اپنا نماز پڑھ لیتی ہیں، اب برقعے پہ چاہے سڑک پہ چیٹیں آ گئی ہوں۔ ہاں تو صحیح ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی آئے گا میرے خیال سے، آگے آئے گا، آقا یہی کلیئر یہاں ہو پہ آ گیا؟ جائے گا، ہاں کبھی آ جائے گا، ممکن ہے یہاں پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے۔ میں انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی آقا ٹھیک ہے، ٹھیک کوئی انشاءاللہ، خدا السلام حافظ، علیکم۔ خدا حافظ۔